دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرم کے اوپر سے پلین فلائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر میڈیسن ٹیبلیٹس کو پیپسی کے ساتھ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ پلس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دودھ اور مچھلی کھانے سے سکن بلیک اینڈ وائٹ کیوں ہو جاتی ہے؟ اور یہ پولیس کارز پر ہمیشہ بلو اور ریڈ لائٹ ہی کیوں لگائی جاتی ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ریئر فیکٹس بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو سب کا باس بنا دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ میڈیسنز کو دودھ یا پانی کے ساتھ لیتے ہیں۔ ایون اگر ڈاکٹرز بھی ہمیں کوئی میڈیسن دیتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اسے دودھ یا پانی کے ساتھ لینے کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کولڈ ڈرنکس کے ساتھ میڈیسن لینے کے بارے میں سوچا ہے؟ ویسے تو یہ بھی لیکوڈ ہی ہوتا ہے اور گولی کو جسم کے اندر لے جا سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات کے بارے میں جان کر آپ سب شوق ہو جائیں گے۔ اصل میں جب ہم پیپسی، کوکا کولا یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں تو اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارا پیٹ ایک خاص قسم کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔ اگر آپ میڈیسن کو سوڈا ڈرنک کے ساتھ لیں گے تو وہ کیمیکل اور میڈیسن کے کیمیکلز دونوں آپس میں گڑبڑ ہو جائیں گے اور کوئی بھی چیز پراپرلی اثر نہیں کر پائے گی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے سے ریئیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے میڈیسن کو ہمیشہ پانی یا دودھ کے ساتھ ہی لینا چاہیے۔ دوستو آپ سب نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ چائے کے فوراً بعد پانی کو نہیں پینا چاہیے اور اس سے ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ صرف بڑوں کی باتیں ہیں۔ لیکن کیا آپ بلیو کریں گے کہ چائے کے فوراً بعد پانی پینے کے ایک نہیں بلکہ بہت سے نقصانات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے ہمارے دانت سینسیٹیو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم چائے پینے کے بعد اگر کوئی فوراً پانی پیے گا تو اس سے دانت بھی گرم سرد ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا کرنے سے ہمارے معدے میں تیزابیت بن جاتی ہے جس سے معدے میں جلن بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اور ایون بدہضمی جیسی ٹربل ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چائے کے بعد پانی پینے سے منہ کا ٹیسٹ بھی عجیب سا ہو جاتا ہے جس سے چائے کا سارا مزہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، لہٰذا چائے کے بعد کبھی بھی پانی نہیں پینا چاہیے۔ دوستو اگر پولیس کارز کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہی موجود ہوتی ہیں۔ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ پولیس کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمیشہ ریڈ اور بلو کلر کی لائٹس لگائی جاتی ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی پولیس کارز کو دیکھ لیں، ان کی لائٹ ہمیشہ انہی دو کلرز میں ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پولیس کارز میں یہ ریڈ اور بلو کلر کی لائٹ ہی کیوں لگائی جاتی ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور کلر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریڈ کلر ڈینجر کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ پولیس کار میں اس کلر کی لائٹ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ لوگ اسے دور سے ہی دیکھ کر الرٹ ہو جائیں۔ ریڈ لائٹ کا استعمال نہ صرف پولیس کی گاڑیوں میں بلکہ دنیا کی تمام گاڑیوں کی بیک لائٹس میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن پولیس کی گاڑی میں ریڈ کے ساتھ بلو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ پولیس کی گاڑی اور دوسری گاڑی میں فرق کیا جا سکے۔ دنیا میں کسی اور وہیکل میں ان دو کلرز کی لائٹس نہیں لگائی جاتی، اس لیے پولیس کی کار کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ سو بیسیکلی بلو اور ریڈ لائٹ پولیس کے لیے فکسڈ ہے۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ خانہ کعبہ دنیا کی سب سے بابرکت جگہ ہے۔ آف کورس یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ایئر پلینز نہیں گزر سکتے؟ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ جس جگہ خانہ کعبہ موجود ہے وہاں قدرتی طور پر کشش ثقل اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرے گی تو وہ دائیں یا بائیں طرف مڑ جائے گی اور اس کا بیلنس برقرار نہیں رہے گا اور اس سے پلین کریش ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ سعودی لا کے مطابق مسجد حرم ایک مقدس جگہ ہے اور کسی بھی ہیلی کاپٹر، پلین اور ڈرون کو اس کے اوپر سے گزرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، اس لیے آج تک کوئی بھی پلین حرم شریف کے اوپر سے نہیں گزر سکا۔ دوستو اگر سلیپرز کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی نرم اور آرام دہ جوتا ہے۔ ویسے تو آپ سب نے بہت سی کمپنی کے چپل یوز کیے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کچھ سلیپرز کی سولز کے سینٹر میں اس طرح کی وائٹ لائن موجود ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگ تو اسے اگنور کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس وائٹ لیئر کا سلیپر میں بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لائن ان جوتوں کو آپس میں جوڑنے کا ایک ہائی کوالٹی سبسٹنس ہوتا ہے۔ اگر جوتے کے اندر یہ وائٹ لیئر موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوتا دو لیئرز کو آپس میں جوڑ کر بنایا گیا ہے اور اس کی کوالٹی دوسرے سلیپرز کے مقابلے میں بہت ہی اچھی ہے۔ پلس اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر اچھی کمپنی کے سلیپرز میں یہ وائٹ لیئر ضرور ہوتی ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ چپل خریدنے جائیں تو اس وائٹ لیئر والے فارمولا کو ضرور یاد رکھیے گا۔
दोस्तों हम सब अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं कि मछली खाने के बाद कभी भी दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी स्किन पर रिएक्शन हो जाता है और इस पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। इवन आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनकी जिल्द पर ये व्हाइट एंड ब्लैक धब्बे होते हैं। हमें लगता है कि शायद इन्होंने मछली खाने के बाद दूध पी लिया होगा और इस दूध के रिएक्शन से इनकी स्किन ऐसे हो गई है। अगर साइंटिफिक नजरिए से देखा जाए तो फिश और दूध का आपस में कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं होता। असल में स्किन पर सफेद धब्बे बनने की असल वजह हमारे जिस्म में मेलानिन नाम के सब्सटेंस की कमी होती है। ये बीमारी ज्यादातर जेनेटिक होती है और इसका दूध और मछली से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। और जहाँ तक मछली के साथ दूध का इस्तेमाल करने की बात की जाए तो दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ मछली को दूध के अंदर पकाकर डिशेस तैयार की जाती हैं और लोग इन्हें सदियों से खा रहे हैं, लेकिन इन्हें खाने से कोई रिएक्शन नहीं होता। सो बेसिकली ये सिर्फ एक मिथ है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों दुनिया के हर मुल्क में बच्चों को तालीम देने के लिए प्राइवेट स्कूल्स बनाए जाते हैं और हर स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस भी चार्ज की जाती है। अगर फीस की बात की जाए तो नॉर्मली स्कूल की फीसेस एवरेज ही रखी जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल कौन सा है और इसमें एक बच्चे की फीस कितनी है? ये जो स्कूल आप देख रहे हैं इसका नाम कॉलेज एप्लेन ब्यो है और ये स्विट्जरलैंड में मौजूद है। इसे दुनिया का सबसे महंगा तरीन स्कूल कहा जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्कूल की सालाना फीस लगभग 3 करोड़ रुपए है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका यूनिफॉर्म भी इतना कॉस्टली है कि इसके बारे में सुनकर कोई भी बंदा शॉक हो जाएगा। इस स्कूल के यूनिफॉर्म की कीमत 1,35,000 से भी ज्यादा है। ये स्कूल रियली बहुत एक्सपेंसिव है। दोस्तों आप सबने कई बिल्डिंग्स में लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा। अगर हमें किसी फ्लोर पर जाना हो तो हम लिफ्ट के सेंटर में लगे इन बटन्स को प्रेस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने पाँव से भी फ्लोर को सिलेक्ट कर सकते हैं? ये जो मॉडर्न एलिवेटर्स आप देख रहे हैं इनमें ये बटन सेंटर के साथ साथ बॉटम में भी लगाए जाते हैं। इन बटन्स को आप पाँव की मदद से प्रेस कर सकते हैं। असल में इन बटन्स का एक खास पर्पस होता है। ऐसे लिफ्ट्स रेजिडेंटल बिल्डिंग्स में लगाई जाती हैं। इनका मकसद ये होता है कि अगर कोई शख्स सामान उठाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो और वो बटन्स को प्रेस ना कर सके तो वो पाँव की मदद से इन एक्स्ट्रा बटन्स को प्रेस करके किसी भी फ्लोर पर जा सकता है और इसे बटन प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों अगर एलिफेंट्स की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे हैवी क्रीचर हैं। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि जब ये जमीन पर चलते हैं तो जमीन भी हिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इतने वजनी होने के बावजूद भी हाथी पानी में स्विम कर सकते हैं? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में एलिफेंट बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं। ये अपनी सूंड की मदद से पानी में आसानी से तैर सकते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि हाथी 48 किलोमीटर तक बगैर रुके पानी के अंदर लगातार तैर सकते हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी है कि इतने भारी होने के बावजूद भी ये बिल्कुल इसी तरह तैरते हैं जैसे कोई मछली होती है। एक और मजे की बात यह है कि एलिफेंट सेम इंसानों की तरह पानी में ले डाउन भी कर सकते हैं और डूबते भी नहीं हैं, बल्कि पानी की सतह पर इसी तरह तैरते रहते हैं जैसे कि इंसान तैरता है। एलिफेंट के बारे में ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है।